بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرفی اور نحوی تحلیل کے سلسلے کا یہ ہمارا لیسن نمبر 8 ہے۔ اس میں ہم سورۃ النصر کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں یہ پہلا لفظ ہے جاء، اس کا مادہ ہے جیم یا حمزہ باب ضربہ، جاء یجیء جیئتن، اس کے معنی ہے آنا۔ دوسرا لفظ ہے نصر، اس کا مادہ ہے نون صاد را باب نصرہ، نصرہ ینصرو نصرن، اس کے معنی ہے مدد کرنا۔ تیسرا لفظ ہے الفتح، اس کا مادہ ہے فتح با فتح، فتح یفتح فتح، اس کے معنی ہے کھولنا۔ اس کی ترکیب دیکھیں، اذا یہ اداۃ الشرط ہے، یعنی حرف شرط غیر جازم اور ظرف زماں ہے۔ غیر جازم یعنی یہ اپنے بعد اگر کوئی مضارع آتا ہے تو اس کو مجزوم نہیں کرتا۔ بعض حروف شرط کے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ جاء نصر اللہ، جاء اس میں فعل ماضی ہے اور نصر اس کا فاعل ہے، اور فاعل کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے۔ پھر اللہ لفظ الجلالہ، یہ نصر کا مضاف الیہ ہے، اور یہ جملہ شرط ہے، یعنی پہلے حرف شرط آیا، اس کے بعد جملہ شرط آیا، اور یہ جملہ شرط محل کے اعتبار سے حالت جر میں مضاف الیہ ہے اذا کا۔ ظرف عام طور پہ مضاف کے طور پہ کام کرتا ہے، تو اس کے بعد جو آنے والا کوئی حرف یا آنے والا کوئی اسم یا جملہ حالت جر میں ہوگا، تو اس لیے ہم اس پورے جملے کو فی محلی جر مضاف الیہ کہیں گے، اذا کا۔ والفتح، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور فتح یہ معطوف علی نصر ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ آگے دیکھتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس میں یہ لفظ ہے رائتہ، اس کا مادہ ہے را حمزہ یا، اس کا باب ہے فتح، را یرا رائن یا رویتن، رائن یا رویتن، یہ دونوں اس کے مصدر ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رویت ہلال، چاند کا دیکھنا۔ اس کے معنی ہیں دیکھنا، ایک اور معنی بھی ہے اس کا سمجھنا یا خواب دیکھنا۔ یدخلون، اس کا مادہ ہے دال خالام باب نصرہ، دخلا یدخلو، اور مصدر ہے اس کا دخول، اس کے معنی ہے داخل ہونا۔ اس کی ترکیب دیکھیں، ورأیت الناس، واو جو ہے حرف عطف ہے، رأیت فعل ماضی ہے، اس میں تا جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ انتا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، الناسا مفعول بہ ہے، منصوب ہے۔ یدخلون، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اس کے مرفوع کی نشانی اس نون کا ہونا ہے۔ اگر اس میں سے نون حذف ہو جائے گا تو یہ حالت نصب یا حالت جر میں چلا جائے گا، اور اس طرح سے اس کا فاعل جو ہے یہ واو ہے، اور یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہم کو۔ اور ترکیب کے اعتبار سے یہ حال ہے الناس کا، یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، لوگ اس حال میں ہیں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے فی دین اللہ، فی دینی جار مجرور ہے، اور دین جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ متعلق فعل ہے۔ اس طرح سے اللہ ہی لفظ الجلالہ مضاف الیہ دین کا۔ افواجا، یہ حال ہے اور حالت نصب میں ہے۔
ترجمہ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے جوق در جوق، یعنی گروہ کے گروہ جو ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ آگے آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس میں لفظ ہے سبح، اس کا مادہ ہے سین باہا، باب تفعیل سے ہے، سبحا یسبح تسبیح، یہ تسبیح اس کا اصل مصدر ہے لیکن استعمال نہیں ہوتا، عام طور پر سبحانہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اصل مصدر ہے اس سے کچھ حروف کم ہوتے ہیں تو وہ اسم مصدر کہلاتا ہے، تو یہ سبحانہ اسم مصدر ہے اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ حمد، اس کا مادہ ہے حامیم دال، باب سمیہ سے ہے، حمیدہ یحمدو حمدن، معنی ہے اس کے تعریف بیان کرنا۔ اس طرح سے استغفر، مادہ ہے غین فارا، باب استفعال، استغفرا یستغفرو استغفار، معنی ہے اس کے بخشش طلب کرنا۔ توابن، اس کا مادہ ہے تا و با، باب نصرہ سے ہے، توبتن، اس کا مصدر ہے، فعالون کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، چنانچہ اس کے معنی ہو جائیں گے خوب توبہ قبول کرنے والا۔ اس کی ترکیب دیکھیں، فسبح، یہ فا کہلاتا ہے، واقع ہوا ہے یہ جواب شرط پر، اور سبح یہ فعل امر ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ انتا مستتر۔ بحمد ربک، بحمد جار مجرور ہے اور حمد اس میں مضاف ہے، پھر ربی اس کا مضاف الیہ ہے اور وہ مضاف بھی ہے کاف کا، اور کاف جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا جو فریز ہے یہ محلاً منصوب ہے اور حال ہے، یعنی اس کی جو تقدیر عبارت تھی وہ اس طرح ہے سبح اللہ حامدا لہ، اللہ کی پاکی بیان کرو اس کی حمد، اس حال میں کہ تم اس کی حمد کر رہے ہو، اس کا شکر ادا کر رہے ہو۔ واستغفرہ، واو حرف عطف ہے اور استغفر فعل امر ہے، اس کا فاعل مستتر ہے یعنی انتا ہے، اور یہ ضمیر متصلہ یہ منصوب ہے، مفعول بہ ہے ہو۔ اس کے بعد انہو حرف مشبہ بالفعل ہے، یا آپ اس کو حرف توکید و نصب کہہ لیں، اور ہو جو ہے یہ اس کا اسم انہ ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے۔ کانا یہ فعل ناقص ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ مستتر ہے اور تقدیر ہوا ہے۔ توابن، توابن جو ہے یہ منصوب ہے، خبر کانا ہے، یہ ایک جملہ ہے پورا، کانا توابا یہ پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے خبر ہے انا کی، انا کا اسم تو ہو تھا اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ پھر انا کی خبر ہے، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے پورا یہ تعلیل ہے، علت ہے، وجہ ہے استغفار کے لیے۔ چنانچہ اب اس کا ترجمہ ہوگا پس اللہ کی پاکی بیان کیجیے، اس کی حمد اور ستائش کرتے ہوئے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔